السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے عرب مسلم کنٹری کی سیر کروا رہے ہیں جو 11,000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی یہ ملک آباد تھا۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیریا کی اسلامک ورلڈ میں اتنی اہمیت کیوں ہے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں کی تاریخی حوالے جو ہیں وہ کہاں کہاں سے جا کر ملتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ادھر موجود قدیم تاریخی مقدس مقامات کو دیکھ کر ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس قدیم سرزمین کی تاریخ مکمل کیا ہے، یہاں کا صدر کون تھا اور اس کو ملک بدر ہونا کیوں پڑا۔ یہ سب آج آپ کو ہم اس پروگرام میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے کہ آگے اس ملک کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے اسلامک تاریخی اور مقدس مقامات کی بھی سیر کروائیں گے۔ تو آئیے دوستو، ہم سیریا کے تاریخی سفر پر چلتے ہیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام سیرین عرب ریپبلک ہے۔ اس کی کل آبادی 23 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,85,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس لحاظ سے یہ دنیا کے 87ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی کل آبادی میں 90% آبادی مسلمان ہیں۔ اس 90% میں سے 74% سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 16% ایسے ہیں جو شیعہ مسلک کے ہیں۔ باقی 10% آبادی جو ہے وہ یہودی اور دیگر مذاہب سے ان کا تعلق ہے۔ اس ملک کی قومی زبان عربی ہے، لیکن یہاں پر فرینچ اور کرد زبان بھی بولی جاتی ہے۔ ہم آپ کو مکمل طور پر آگے بتائیں گے کہ اس ملک کی اس وقت حالت جنگ کی صورت کیا ہے، اس کی تاریخ کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس وقت یہ بہادر قوم بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے، اور یہاں کی عوام کو بے انتہا مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت دمشق ہے، جو یہاں کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ یہاں پر تقریباً 11,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کو شہر یاسمین بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ اس کی خوبصورتی اور اس کی تاریخی حوالہ ہے۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ چند مورخین کے مطابق حضرت آدم کے بیٹے کی قابیل کی قبر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اب یہ اندازہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ کس حد تک سچ ہے یا نہیں، لیکن یہی مورخین اس کے اوپر متفق ہیں۔ اگر 11,000 سال پہلے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو پہلی صدی میں رومی سلطنت کا یہ حصہ تھی، اور اس کے بعد 636ویں صدی کے بعد میں جنگ یمون کے بعد یہاں پر مسلمانوں کے یہ علاقہ زیر اثر ہو گیا، اور پھر 616 سے 750 کے بعد دمشق میں امی خلافت کا حصہ بن گیا، اور پھر عباسیوں کا خلافت کا دور شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد بغداد شام کے ماتحت ہو گیا۔ 12ویں صدی میں صلاح الدین ایوبی نے شام سے اس کو آزاد کروایا، چونکہ فلسطین کو اگر فتح ہوئی تو اس کے لیے سیریا پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کی صورتحال بنتی ہے۔ تو اس کی یوں جغرافیائی اہمیت کو ہم بالکل بھی درگزر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے شام کی اس موجودہ صورت جو ہے، اس کی جو سیاسی یہاں پر ایک رد انقلاب کی صورت ہے، اس کی وجہ اس کی پوزیشن ہے، اور کیوں اس کے اوپر بڑی بڑی طاقتوں کی نظر ہے۔ دوسری طرف اگر ہم گریٹر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے پاؤں بہت دور تک پھیلانا چاہتا ہے، اور اسرائیل ہمیشہ شام کو کمزور ہی دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس کے ساتھ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتیں اس کے ساتھ مل کر اس میں عمل کرتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے یہاں کے صدر بشار الاسد تھے، اور جن کو کہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حافظ الاسد کے صاحبزادے تھے، اور کل ملا کے ان دونوں باپ بیٹے نے اس ملک پر تقریباً 50 برس حکومت کی۔
बशार अल असद बेसिकली साइंस और मेडिकल के स्टूडेंट थे और ये इंग्लैंड में ही इन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन इनको सियासत से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। 1994 में जब इनके भाई की डेथ हुई तो उसके बाद इनके वालिद ने इनको यहाँ पर बुलाया और फिर इनकी तरबियत की और फिर उसके बाद इनको उनके अपनी वफ़ात के बाद वो सदर के ओहदे पर नामज़द कर दिया गया। तो ये इस तरह एक अमली तौर पर ये सियासत को नहीं जानते थे, इसलिए इनसे बेशुमार गलतियां हुई जिसकी वजह से यहाँ पर 2011 में सिविल वॉर हुई। मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता में जो सूरत हाल बदल रही है, साम्राज्य इसके अंदर क्या रोल अदा करता है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं और अमेरिका की आगे यहाँ पर लाया अमल और रशिया का आगे यहाँ पर क्या लाया अमल होगा। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये इस वक्त सूरत हाल जो है ये चाइना की मुखालफत के लिए किया जा रहा है और इसराइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। अब देखना यह है कि आगे हालात यही बताए जा रहे हैं कि सीरिया के और मुख्तलिफ और दीगर इस्लामिक ममालिक के हालात मज़ीद ख़राब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ऐसा करे ना हो, लेकिन चूँकि हालात यही समझ आ रहे हैं कि इन हालात से बदलने के लिए अब बड़ी ताकतें जो हैं यानी साम्राज्यिक कुव्वतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगी और वो मुल्क को और दुनिया को और दीगर ममालिक को अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये तो थी यहाँ पर सीरिया की और दीगर मुस्लिम ममालिक की और दीगर ममालिक की सूरत हाल और उनकी नज़र इन मुल्कों पर किस तरह है, जहाँ पर बशार अल असद ने एक ऐसे मोड़ पर इस मुल्क को ला खड़ा किया जहाँ पर इनकी इकोनॉमी एक हद तक ख़त्म हो गई और ऐसा भी मकाम आ गया कि ईरान जो थे वो इनके फ़ौजियों की तनख्वाहें भी देने तक नौबत आ चुकी थी। अब हम ऐसी सूरत में शाम में अब इस ना तो जमहूरियत की जीत है जो इस वक्त सूरत हाल है, ना यहाँ पर अवाम की जीत है। ये एक ये समझिए कि ये रद्दे इनकलाब ही समझे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल एक बहुत एम्बिग्यूटिक है, यानी यहाँ पर इस वक्त एक मुबहम सूरत है। इसके मुस्तकबिल का लाया अमल आगे तजवीज़ होगा, क्योंकि ये इस वक्त एक चेस बोर्ड की तरह बड़ी ताकतें यानी कि रूस और कुर्द अपना वहाँ पर अपना देख रहे हैं फ़ायदा, और दूसरी तरफ रूस और ईरान को अपने मफादात थे जो कि बशर अल असद को ये इनकी हमायत हासिल थी। ये इस वक्त किस्सा यूँ है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बदल चुकी है। ये अपने झंडे में भी तब्दीली ला रहे हैं। इस सारी सूरत के बावजूद हम आपको पूरी सीरिया की सैर कराते हैं। दोस्तों, सीरिया का यहाँ की इकॉनमी $252 बिलियन की हुआ करती थी जो कि वॉर से पहले, लेकिन अब यहाँ पर इकॉनमी गुज़श्ता 12-13 साल से $9.42 बिलियन की है। तो आप देखें कि इस तरह इकॉनमी का ग्राफ बहुत हद तक गिर चुका है। ये मुल्क इस वक्त 83% अंधेरे में डूबा हुआ है और यहाँ पर एक शख्स की सालाना आमदनी जो है $470 की है, जो दुनिया में कमतर आमदनी वाले ममालिक में होता है। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो सीरियन पाउंड की करेंसी बेइंतहा गिर चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर ₹1 में आपको 46 सीरियन पाउंड मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का मौसम गर्म और खुश्क है, तो इधर उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी जाती है और इसीलिए यहाँ पर फ्रूट भी उसके मुताबिक हैं। यहाँ पर होने वाले ज़मीनी फल आपको बड़े अच्छे मिलते हैं, ऑलिव्स होते हैं और यहाँ पर उनका तरबूज बेइंतहा मशहूर है। तो एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि पहले अल्फ़ाबेट्स का इजाद शाम में ही हुआ। दुनिया का मशहूर तरीन दरिया जो तुर्की से आता है, दरियाए फरात, वो भी इस मुल्क में बहता है। दोस्तों, चलें अब हम आपको यहाँ की ज़ियारतें करवाते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए सीरिया की बहुत अहमियत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का रोज़े मुबारक भी इधर ही वाक़या है। दमिश्क में इस रोज़े बीबी ज़ैनब के रोज़े मुबारक पर साल हर साल लोग आते हैं और अकीदतमंद अपनी दुआएं कबूल करवाने आते हैं। इस इलाके को ज़ैनबिया भी कहा जाता है जहां पर ये रोज़ा मौजूद है। आपको इस खूबसूरत रोज़ा मुबारक की तज़ीन और इधर अकीदत के बेशुमार मनाज़र देखने को मिलेंगे। ताकि आपको मालूम है कि करबला के वाक़े के बाद बीबी ज़ैनब
کو کوفہ اور پھر شام کے مختلف بازاروں سے گزار کر ادھر لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی ادھر ہی موجود ہے۔ بے شمار زائرین ہر سال ہر وقت سال کے ہر مہینے میں ادھر آتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اسی شہر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اماں ام سلمہ اور اماں ام حبیبہ کو روزہ مبارک بھی موجود ہے، اور یاد رہے کہ یہ روزے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ مبارک بھی ادھر ہی دمشق میں موجود ہے۔ دوستو یزید مردود کا دربار بھی اسی شہر میں موجود ہے، اور یہ دربار جہاں پر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی آج وہ ایک مسجد کی شکل میں ہے، امیین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی وہ دربار موجود ہے جس پر یزید بیٹھا کرتا تھا۔ اسی مسجد کے پاس سامنے ہی بازار شام ہے، یہ وہی بازار ہے جدھر سے بی بی زینب کو گزارا گیا تھا۔ ہر وقت لوگ ادھر آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور ادھر نماز ادا کرتے ہیں، جہاں پر ایک زمانے میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ مسجد کا وہ مینار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مینار ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر آئیں گے اور اسی پر اتارے جائیں گے۔ دوستو اسلام کے ایک جنگجو کمانڈر صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی اس مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر دمشق کے اولڈ بازار میں۔ اس اولڈ بازار میں آپ کو دمشق کی اور سیریا کی ثقافت کے رنگ نظر آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے چلیں خواتین سر ڈھانپے ہوئے ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، اور آج کی ان حالات میں بھی وہ اپنے زندگی کے روزمرہ کے کام کو سر انجام دے رہی ہیں۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دمشق سے 56 کلومیٹر ایک علاقہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر آج بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے کی زبان بولی جاتی ہے۔ اس علاقے کا نام میلولہ ہے، اور یہ آج بھی ان کچے پکے مکانوں میں لوگ وہاں پر آباد ہیں اور اس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹورسٹ اس علاقے کو دیکھنے بہت دور دور سے دنیا سے آتے ہیں۔ دمشق کے بعد سب سے سیریا کا مشہور شہر حلب ہے، جسے انگریزی میں الیپو کہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ جس نے 5 صدی یہاں پر حکومت کی، اس کے آثار آپ کو اس علاقے میں نظر آئیں گے۔ اس علاقے میں آپ کو بے شمار مساجد اور دیگر پرانے زمانے کے آپ کو گھر اور مکانات نظر آئیں گے، اور وہاں پر ان کی آپ دمشق سے مختلف قسم کی وہاں پر آپ ان کی ثقافت اور تہذیب کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ رومن امپائر کے سارے قدیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلمارا جائیے۔ اس علاقے کو برائڈ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دیگر روزوں کے علاوہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی دمشق میں ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ روزہ مبارک اہل بیت کی صبر و قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بھی ہومس کے شہر میں موجود ہے۔ اس شہر کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کو ادھر زندگی کے بہت کم نشان نظر آئیں گے۔ دمشق میں موجود جبل کارسون جو کہ بہت روحانی اہمیت کی حامل ہے، کہا جاتا ہے کہ ادھر بے شمار نبیوں نے یہاں پر دعائیں مانگی، اور اس لیے اس کو اسپرچل اہمیت بہت حاصل ہے۔ دوستو یہ پہاڑ بھی جبل معصوم بھی دمشق کے قریب ہی واقع ہے۔ تو دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو سے یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیریا جو ہے مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے، عقیدت کے وہاں پر ہمارے لیے بہت سے مناظر ہیں، اور ہماری تاریخی حوالے بے شمار ہیں وہاں پر۔ ہماری اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اس لیے ہمارے اس کے ساتھ دلی اور جذباتی تعلق ہے مسلمانوں کا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے صدر جو ہیں بشار الاسد جو ہیں، وہ اس وقت روس میں سیاسی پناہ لے چکے ہیں، اور اس وقت 10 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک بظاہر تو انقلاب ہے، لیکن اپنی اپنی حکومتیں اور اپنے اپنے مقاصد لے کر یہاں پر سیریا میں یہاں پر ڈسٹربنس کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آگے صورت کیا بنتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا میں اس وقت، امریکہ، روس
چائنا اور انڈیا اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت یہ سب کی اپنی اپنی یہاں پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اور اپنے اپنے مقاصد کو لے کر اسرائیل کو گریٹ جو اسرائیل کا جو ایک یہاں پر نیو ورلڈ آرڈر بننے والا ہے اس کے لیے یہاں پر یہ سامراجی قوتیں کس طرح کام کرتی ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن سیریا کے لیے ہمارے دل میں ایک خاص دعا ہے اور ہمیں سب کو اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے کہ یا پروردگار ہمارے اس علاقے کی حفاظت کرنا اور سیریا کو تمام ان قوتوں سے بچا کر آباد اور شاد رکھنا. السلام علیکم.